بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان پر آنے والے عذاب کا ذکر بار بار آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کیسا عذاب آیا تھا اور اس عذاب سے نجات پانے والے لوگ کون تھے، ان کا ذکر بھی قابل سماعت واقعہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات انتھک محنت کی اور قوم کو دعوت توحید دی، مگر 950 سال کی اس بے مثال جدوجہد کے بعد بھی قوم نے دعوت ایمان قبول نہ کی، بلکہ الٹا عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم کے جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ اس آیت میں قوم کی بدسلوکی پر آپ علیہ السلام کے لیے تسلی ہے، اور قوم کے بارے میں یہ بتا کر کہ اب مزید افراد ایمان نہیں لائیں گے، یہ کہا گیا ہے کہ اب تک جو کچھ ہوا اس پر غم نہ کریں، کیونکہ اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے اور دنیا میں عجیب واقعات پیش آنے والے ہیں۔ سورہ ہود میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب نوح علیہ السلام ان لوگوں کی اصلاح سے مایوس ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان میں خیر کی کوئی رمق باقی نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے ہر قول و فعل کے ذریعے سے ہر طرح آپ کو تکلیفیں پہنچائی، مخالفت اور تکذیب کی، تب آپ علیہ السلام نے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہونے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ سورہ صافات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم کو نوح نے پکارا، سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے نبی، نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس نے اس سے پہلے ہم کو پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ سورہ شعراء میں آیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے پروردگار سے دعا کرتے ہوئے فرمایا، پروردگار، میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا، سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کو بچا لے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ باری تعالیٰ، میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ اس طرح ان کے کفر و فجور کے جرائم کے ساتھ ساتھ ان کے نبی کی بددعا کا وبال بھی ان پر آ پڑا۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا، جس کی اس سے پہلے کوئی نظیر نظر نہیں آتی اور نہ بعد میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے۔ دنیا میں کفر و عناد کرنا قوم نوح کا شیوا تھا۔ قیامت کے دن بھی وہ جھوٹ بولتے ہوئے یہ دعویٰ کریں گے کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام اور ان کی امت حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نے میرا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے، ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ ان کی امت سے فرمائے گا، کیا انہوں نے تم لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے، نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا، تیرا گواہ کون ہے؟ وہ عرض کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ تب ہم مسلمان گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی۔ سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ میں اسی طرف اشارہ ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور پیغمبر آخر الزمان تم پر گواہ بنے۔ یہ امت اپنے سچے نبی کی گواہی کی بنیاد پر ہی گواہی دے گی کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حق دے کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے اپنی قوم کو بہترین اور کامل ترین انداز سے تبلیغ کی۔ انہیں ہر اس کام کا حکم دیا جس سے انہیں دینی فائدہ حاصل ہو، اور ہر اس کام سے منع فرمایا جس سے ان کی دینی حالت کو نقصان پہنچتا ہو۔ تمام انبیاء کرام کی یہی شان اور یہی کیفیت رہی ہے۔ وہ تو اپنی قوم پر اتنی شفقت کرنے والے تھے کہ اپنی قوم کو دجال سے بھی متنبہ فرمایا، حالانکہ ان کے زمانے میں اس کے ظاہر ہونے کی توقع نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق حمد و ثنا فرمائی، پھر دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں اس سے متنبہ کرتا ہوں۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس دجال سے ڈرایا تھا۔ البتہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم سے بیان نہیں فرمائی۔
تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب یک چشم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں وہ بات نہ بتاؤں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی؟ وہ کانا ہے، وہ اپنے ساتھ جھوٹ موٹ کی جنت اور جہنم لائے گا، جس کو وہ جنت کہے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے متنبہ کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں امام سوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو 80 ہاتھ لمبی کشتی بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ اسے اندر اور باہر سے تارکول لگائیں اور اس کا اگلا حصہ خمدار بنائیں تاکہ وہ پانی کو چیرتے ہوئے چل سکے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ کشتی 300 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی۔ میں نے تورات میں اسی طرح لکھا ہوا دیکھا ہے۔ ان سب نے اس کی بلندی 30 ذراع ذکر کی ہے۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 ہاتھ بلند تھی۔ نچلی منزل مویشیوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھی، درمیانی منزل انسانوں کے لیے اور بالائی منزل پرندوں کے لیے تھی۔ اس کا دروازہ چوڑائی میں تھا اور اس کے اوپر ایک چھت بھی تھی۔ امام ابن جریر اور دوسرے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ طوفان قطبی حساب کے مطابق اگست کی 13 تاریخ کو شروع ہوا۔ قوم کی مسلسل ہٹ درمی سے عاجز آ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے بدکار قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ 2 کشتی میں بٹھا دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں کتنے افراد سوار تھے، اس کے بارے میں بھی علماء کے مختلف اقوال موجود ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ 80 افراد تھے، ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی تھیں۔ کعب احبار سے مروی ہے کہ وہ 72 افراد تھے۔ بعض علماء نے کہا وہ 10 افراد تھے۔ ایک قول کے مطابق کشتی میں سوار ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام خود، ان کے 3 بیٹے اور ایمان نہ لا کر غرق ہو جانے والے یام کی بیوی سمیت نوح علیہ السلام کی 4 بہویں شامل تھیں۔ یہ قول ظاہری طور پر اس آیت کے خلاف ہے، کیونکہ آیت سے ثابت ہے کہ کشتی میں نوح علیہ السلام کے خاندان سے باہر کے مومن افراد بھی سوار ہوئے تھے، جیسے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا، مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں انہیں بچا لیں۔ ایک اور قول کے مطابق وہ صرف 7 افراد تھے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی جو آپ کے تمام بیٹوں حام، سام، یافس، یام جسے اہل کتاب کنعان کہتے تھے اور یہی طوفان میں غرق ہوا تھا، اور عابر کی ماں تھی، وہ طوفان سے پہلے فوت ہو چکی تھی۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وہ بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے دوسرے کافروں کے ساتھ غرق ہو گئی تھی۔ جب کافر قوم کے غرق ہونے کا وقت آ گیا تو مومنین کی حفاظت اور نجات کے لیے کشتی اللہ کے حکم سے تیرنے لگی، تو سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی تعریف اور شکر کریں، کیونکہ اس نے یہ کشتی ان کے لیے مسخر فرمائی، اس کے ذریعے سے انہیں نجات دی، قوم کا فیصلہ کر دیا اور مخالفین کی تباہی کے ساتھ نوح علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی۔ سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر آیا ہے۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو کہ کشتی سے الگ تھا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا یام تھا جو سام، حام اور یافس کا بھائی تھا۔ بعض علماء نے اس کا نام کنعان بتایا ہے۔ وہ کافر اور فاسق تھا، اس نے اپنے والد کا سچا دین قبول نہ کیا، اس لیے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا، جبکہ آپ علیہ السلام کا دین و مذہب قبول کرنے والے نجات پا گئے۔
حالانکہ وہ ان سے نسبی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ جب زمین کی سطح سے پانی خشک ہو گیا اور زمین پر رہنا اور چلنا پھرنا ممکن ہو گیا تو نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ کشتی سے اتر آئیں، جو طویل عرصہ پانی میں چلتی رہی تھی اور آخر کار مشہور پہاڑ جودی پر ٹھہر گئی۔ آج کل زمین میں انسانوں کی جتنی اقوام ہیں سب نوح علیہ السلام کے بیٹوں سام، حام اور یافس کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، یافس اور حام، اور ان تینوں کے 3 بیٹے تھے۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے۔ یافس کی نسل سے ترک، سکابلا اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے قطبی، سوڈانی اور بربر اقوام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک بدو آیا، اس نے شام کے ایک شہر کا بنا ہوا جبہ پہنا ہوا تھا جس کو ریشم کے بنے ہوئے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، تم لوگوں کا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہ سواروں کی اولاد شاہ سواروں کو یعنی جدی پشتی معزز لوگوں کو ذلیل کر دینا چاہتا ہے، اور گڈریوں کی اولاد گڈریوں کو بلند کر دینا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جبہ گریبان سے پکڑ کر فرمایا، میں تجھے بے عقلوں کا لباس پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تجھے 2 کام کرنے کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے منع کرتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے جھک جائے گا۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند حلقہ بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کر دے گا۔ اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے مخلوق کو رزق ملتا ہے، اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب اور ایمان لانے والوں کی نجات کا واقعہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ امید ہے گلوبل ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بھرپور لائک کریں اور شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور گلوبل ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔